السلام علیکم پیارے دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے والے ہیں۔ یہ واقعہ ہم قصص الانبیاء کتاب سے لینے والے ہیں۔ اس واقعے کو بیان کرنے میں اگر ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو اللہ مجھے معاف فرمائے، اور اگر آپ کو اس واقعے میں کوئی غلطی نظر آئے تو ہمیں نیچے کومنٹ میں لازمی بتائیے گا تاکہ ہم اس کو درست کرنے کی کوشش کر سکیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ روایت ہے کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کی عمر 14 برس کی ہوئی اور غسل و حیض کے واسطے نکل کر اس چشمے میں کہ جس کو عین السلوہ کہتے ہیں وہ گئیں، اور ان کی بہن اشیاء زکریا علیہ السلام کی بیوی تھی، ان کے گھر میں غسل حیض کو گئیں۔ یہ ان کا پہلا حیض تھا، اور جب انہوں نے غسل حیض سے فراغت کی تو ایک جوان خوبصورت اجنبی اپنے پیچھے کھڑا ہوا دیکھا۔ یہ در حقیقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: پھر بھیجا ہم نے طرف مریم کے روح اپنی کو صورت پکڑ لی واسطے اس کے تندرست آدمی کے۔ جوان خوبصورت حضرت مریم یہ دیکھ کر ڈری اور پھر کہنے لگی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ترجمہ: کہنے لگی مریم، تحقیق میں پناہ پکڑتی ہوں ساتھ رحمان کے تجھ سے اگر ہے تو پرہیزگار۔ اور بعد نے روایت کی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص فاسق و فاجر تھا، اور نام اس کا مشہور و معروف یوسف تھا، اور وہ سونار کا کام کرتا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے دریافت کیا کہ شاید یہ وہی شخص، اس لیے ڈری، حالانکہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ترجمہ: کہا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہ میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، اور دے جاؤں گا تجھ کو ایک لڑکا ستھرا پاک۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام بولی کہ کہاں سے ہوگا مجھ کو لڑکا، کہ چھوا تک بھی نہیں مجھ کو کسی آدمی نے، اور نہ کبھی تھی بدکار۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ترجمہ: حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسی طرح فرمایا، تیرے رب نے کہ وہ مجھ پر آسان ہے، اور ہم اس کو کیا چاہیں گے، لوگوں کے لیے پریشانی کہ بن باپ کے لڑکا پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کام قطعی ٹھہر چکا ہے۔ روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی چھینک جبرائیل علیہ السلام نے خدا کے حکم سے مریم علیہ السلام کے بیان میں ڈال دی، اور ایک روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ مریم علیہ السلام کے پیٹ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہوا پھونکی تھی، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جب ہوا یا چھینک مریم علیہ السلام کے پیٹ میں پھونکی اور وہ ان کے رحم تک پہنچی تھی تو آواز آئی کہ خدا واحد مطلق ہے اور میں اس کا بندہ ہوں۔ اور اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ میں جا کر عبادت الہی میں مشغول ہو گئی، اور اس حقیقت کو انہوں نے کسی پر ظاہر نہ کیا، اور برابر عبادت الہی کرتی رہی، اور رات دن روتی تھی اور زبان سے کہتی تھی، یا رب، جو حادثہ مجھ پر ہوا ہے ایسا کسی پر نہ ہو، کیونکہ میں بے گناہ لوگوں میں رسوا ہوئی ہوں، اور میرے ماں باپ بھی میرے واسطے خلق میں رسوا ہوئے۔ پس بعد چند روز کے یہ راز قوم بنی اسرائیل میں ظاہر ہوا کہ مریم کنواری باکرہ حمل سے ہیں۔ یہ باتیں سنتے ہی یہودی حضرت مریم علیہ السلام کو تہمت دینے لگے اور نصیحت و ملامت کرنے لگے کہ اے مریم، یہ حمل تو کہاں سے لائی ہے؟ کیا تو نے بد کام کیا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام اس کا کچھ جواب نہ دیتی تھی۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو رہتی تھی۔ جب حمل 9 مہینے کا ہوا اور مریم قریب جننے کو ہوئی تو بحسب الہام الہی بیت المقدس سے چپکے سے نکل کر ایک میدان کی طرف گئیں۔ وہاں پر ایک درخت خشک خرما کا تھا، اس کے نیچے جا بیٹھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: پس لے آیا اس کو جننے کا درد ایک کھجور کی جڑ میں۔ مریم بولی، کس طرح میں مر چکتی اس سے پہلے، اور ہو جاتی میں بھولی بصری خلق کے دل سے تو یہ حال نہ ہوتا۔ اور ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو شخص مریم کے حمل سے واقف ہوا وہ یوسف سونار تھا، اور حضرت مریم علیہ السلام کا خلیرہ بھائی تھا۔ اس نے کہا، اے مریم، تیری پارسائی اور زہد میں مجھ کو شبہ ہے، اور یہ حمل تو کہاں سے لائی ہے؟ تب مریم علیہ السلام نے اس سے ساری حقیقت حمل کی بیان کی۔ جب وقت ولادت قریب ہوا، حسب الہام الہی مریم نے یوسف کو لے کر بیت المقدس سے نکل کر وہاں سے تقریباً 6 کوس بیت اللحم ایک قریہ ہے، وہاں درد زا سے بے قرار ہو گئیں۔ وہاں ایک کھجور سے پشت لگا کر بیٹھ گئیں۔ وہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور درخت پر تر و تازہ کھجوریں لگیں۔
और इसके नीचे एक चश्मा जारी हुआ। इतने में फरिश्तों और जन्नत की हूरों ने आकर रफ़ाए हाजत इनकी की और पानी हौज़ कौसर से लाकर सरो तन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का धुलाया और एक पिराहन बहिश्त का पहनाकर इनकी गोद में दिया। ये वाक़या जामिया तवारीख से नकल किया गया है और अल्लाह ताला फरमाता है, तर्जमा, बस आवाज़ दी इसको इसके नीचे से फरिश्तों ने कि गम न खा ए मरियम, तहकीक कर दिया तेरे रब ने एक चश्मा ज़मीन में। जब मरियम अलैहिस्सलाम ने देखा तो वहाँ चश्मा था और ईसा अलैहिस्सलाम आह मारकर रोए और फिर कहने लगे, ए अम्मा जो तुमको मुबारकबाद दे। ये बातें अपने बेटे से सुनकर बहुत खुश हुई और जब खाने की इनको इश्तहा हुई तब गैब से आवाज़ आई, तर्जमा, और ए मरियम तू अपनी तरफ खजूर की शाख को बुला ताकि इससे गिरे तुझ पर खजूरें और अब खाओ और पियो और अपनी आंख को मसीह की तरफ रख। बस मरियम ने जब दरख्त की तरफ देखा तो उन्होंने इस पर ताज़ा खुरमा देखा। बारी ताला में अर्ज़ की, ऐ रब, जिस वक्त भूले से हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने 3 दिन तक बैतुल मुक़द्दस में हुजरे के अंदर मुझको बंद करके रखा था, इस वक्त भी तूने मुझको रोज़ी दी। तब खताब आया, ऐ मरियम, इस वक्त तू सिवाय मेरे और किसी को दोस्त न रखती थी और अब तेरा दिल तेरे फर्जंद की तरफ माइल हुआ है। अब तुझको लाजिम है कि तू अपनी मेहनत से खा और पी और अपने फर्जंद से आंखें ठंडी रख और तू बैतुल मुक़द्दस की तरफ चली जा और अपनी जगह पर रहाइश इख्तियार कर और किसी से मत बोल। जब तुझसे कोई आदमी पूछे तो ये कह, तर्जमा, ए मरियम, सो कभी तू देखे कोई आदमी तो कहना मैंने माना है अपने रहमान का रोज़ा, इस वजह से मैं बात ना करूँगी आज किसी आदमी से। बस खुदा के फरमाने से मरियम अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम को गोद में लेकर आई लोगों में, चुनाचा अल्लाह ताला का फरमान है, तर्जमा, बस गिरद में लेकर आई मरियम अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपने लोगों के पास। बस यहूदियों ने कहा, तहकीक तू लाई है एक अजीब चीज़ बहन हारून की कि ना था तेरा बाप बुरा आदमी और ना थी तेरी माँ बदकार। अगरचा बीबी मरियम हारून की बहन ना थी लेकिन इस वास्ते कहा कि मरियम हज़रत हारून की औलाद में से थी। बस मरियम ने लोगों को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा किया कि तुम लोग इस बच्चे से पूछो और मैं तो रोज़ादार हूँ और मैं आज किसी से ना बोलूँगी, जैसा कि अरशाद रब्बानी है। तर्जमा, बस अपने हाथ के इशारे से बताया। मरियम अलैहिस्सलाम ने इस लड़के को ये इशारा देखकर वो बोले, हम क्यों कर बात करें इस शख्स से कि अभी वो गोद में है और हाल ये है कि वो अभी बच्चा है। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़बान तकल्लुम अनायत फरमाई। तर्जमा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बोले, मैं बंदा हूँ अल्लाह ताला का, इसने मुझको किताब दी है और मुझको नबी किया है और मुझको बड़ी बरकत वाला बनाया है और ताकीद की, मुझको नमाज की और अदायगी ज़कात की जब तक कि मैं दुनिया में रहूँ और मुझको हुस्ने सलूक की तलकीन फरमाई और जिस दिन मैं मरूँ और जिस रोज़ मैं उठ खड़ा हूँ जिंदा होकर कब्र से। जब ये कलाम इन यहूदियों ने सुना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से तो इनको बड़ा ताज्जुब हुआ और फिर आपस में कहने लगे कि ये तो लड़का नबी होगा और लोगों ने जो तोहमत दी थी वो सरासर कज़ब और बहतान है। बस मरियम अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की परवरिश में मसरूफ़ रहीं इस वक्त तक कि जब तक वो बालिग हुए और हर रोज़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के गहवारे पास बनी इसराइल आकर बैठे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इनको तौरात पढ़कर सुनाया करते। जब वो बालिग हुए तो खुदा की तरफ से इन पर वही नाजिल हुई कि ए ईसा, तू कौम बनी इसराइल को अपने खुदा की तरफ दावत दे। बस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सबको बुलाया और फिर इनको राह हदायत दिखाई। उन्होंने ना माना और कहने लगे कि हम अपने दीन मूसा को छोड़कर ऐसे बेपदर की बात क्यों कर माने। ये बातें सुनकर और इनका ये हाल देखकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बेजार होकर शहर से निकलकर गाँव की तरफ चले गए। वहाँ जाकर देखा कि कुछ धोबी कपड़े धोते हैं। ये देखकर इन धोबियों से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम कपड़े क्यों धोते हो, अपना दिल पाक साफ करो कुफ्र और शिरक से। ये सुनकर उन्होंने कहा कि अच्छा हमको बताओ कि हम किस चीज़ से अपना दिल पाक को साफ करें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा कि ये कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाहु ईसा रूहुल्लाह। बस इन धोबियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़कर अपने दिल को कुफ्र और शिरक से पाको साफ किया और वो जिसका कपड़ा धोने लाए थे इसको फेर दिया और वो तमाम धोबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में दाखिल हो गए और वही लोग फिर इंसार कहलाने लगे। फिर वहाँ से वो सब
دریا کے کنارے مچھیروں کے پاس گئے۔ وہ دریا کے کنارے مچھلی پکڑتے تھے۔ ان سے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت کا اظہار فرمایا۔ وہ کہنے لگے، اے عیسیٰ، جو پیغمبر آئے ان سبوں نے اپنے معجزے دکھائے، اور تمہاری نبوت کی کیا دلیل ہے وہ ہم کو دکھاؤ۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا۔ ترجمہ: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں بنا دیتا ہوں تم کو مٹی سے جانور کی صورت، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ ہوا ہو جاتا ہے، اڑتا جانور۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور چنگا کرتا ہوں جو اندھا پیدا ہو، اور وہ کوڑی کو، اور جلاتا ہوں مردے کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور بتا دیتا ہوں تم کو جو کچھ کھا کر آؤ گے اپنے اپنے گھر سے، اور جو رکھ کھاؤ نشانی پوری ہے تم کو اگر تم یقین رکھتے ہو، اور سچ بتاتا ہوں تورات کو جو آسمانی کتاب ہے اور وہ مجھ سے پہلے کی ہے، اور آیا ہوں میں تمہارے پاس نشانی لے کر اپنے رب کی طرف سے۔ تو ڈرو اللہ تعالیٰ سے، اور جو کچھ میں تم کو کہوں اس کو مانو، اور بے شک اللہ ہی ہے رب میرا اور رب تمہارا، بس اس کی بندگی کرو اور یہی سیدھی راہ ہے۔ یہ سن کر ان ماہی گیروں نے کہا۔ ترجمہ: اور جب کہا حواریوں نے، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، تیرے رب سے ہو سکے تو وہ اتارے ہم پر ایک خوان بھرا ہوا آسمان سے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ان سے کہ ڈرو اللہ تعالیٰ سے اگر تم کو یقین ہے۔ اس کے جواب میں ان لوگوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ کھاویں اس خوان سے طعام اور چین پائیں ہمارے دل، اور ہم یہ بھی جانیں کہ تم نے ہم کو سچ بتایا ہے، اور پھر ہم سب تیری اس رسالت پر گواہ ہیں۔ یہ باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی سنی، اور پھر وہ ایک بڑے میدان کی طرف چلے گئے، اور وہاں جا کر اپنے سر کو ننگا کیا، اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر خداوند قدوس سے دعا مانگی کہ اے رب میرے، تو دانا ہے جو کچھ کے حواریوں نے مجھ سے کہا ہے اور جو کچھ انہوں نے طلب کیا ہے، اگر ان کی قسمت سے روزائل سے تو نے مقرر کیا ہے تو ان کے واسطے ایک خوان نعمت اپنے فضل سے بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ترجمہ: کہا عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے نے، اے رب میرے، اتار ہم پر خوان بھرا ہوا آسمان سے، کہ وہ دن عید کا ہو ہمارے پہلے اور پچھلے کو، اور نشانی ہو تیری طرف سے، اور روزی دے ہم کو، اور تو ہی بہتر روزی دینے والا ہے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نازل ہو کر کہا۔ ترجمہ: کہا اللہ تعالیٰ نے، میں اتاروں گا تم پر وہ خوان، پھر جو کوئی تم میں سے ناشکری کرے اس کے بعد تو میں اس کو عذاب کروں گا، وہ عذاب جو نہ کروں گا کسی کو جہنم میں سے بعد اس کے۔ چنانچہ اس کے بعد ایک نہایت محتمم بالشان خوان طرح طرح کے کھانوں سے بھرا ہوا تھا۔ جب ان لوگوں نے اس کا خوان سرپوش اٹھا کر دیکھا تو اس میں 5 روٹیاں اور ایک مچھلی تلی ہوئی جس میں کانٹے نہ تھے، اور نہ اس میں ہڈی ہے، اور تھوڑی سی ترکاری، اور ایک نمکدان، اور 5 انار، اور تھوڑے خرمے، اور روغن زیتون، اور اس کے علاوہ اور چیزیں بھی تھیں۔ یہ تمام چیزیں قوم بنی اسرائیل نے دیکھیں، لیکن ان میں سے کچھ نہ کھایا، اور کہنے لگے، اے عیسیٰ دیکھیں کہ تلی ہوئی مچھلی کو تم اپنے معجزے سے زندہ کرو، تب ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس تلی ہوئی مچھلی پر کچھ پڑھ کر پھونکا، خدا کے حکم سے وہ مچھلی زندہ ہو گئی، اور پھر وہ مچھلی اس خوان میں سے کود پڑی۔ یہ دیکھ کر سب آدمی گھبرا گئے، اور کچھ آدمی سہم کر مر گئے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے فرمائش کی کہ آپ اپنے خدا سے دعا کیجئے کہ یہ پھر ویسی ہی ہو جائے، اور یہ معجزہ تمام بنی اسرائیل نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس خوان نعمت پر کھانے کو بیٹھے، اور بعد غریب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھ گئے، اور جو مغرور تھے انہوں نے وہ کھانا ان کے ساتھ نہیں کھایا۔ اور ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس غریب نے ان کے ہاتھ سے کھانا کھایا تھا وہ بہت جلدی غنی ہو گیا، اور جس اندھے نے کھانا کھایا تھا وہ بینیا ہو گیا، اور جس کوڑھی نے کھایا تھا اس کو آرام ہو گیا۔ چنانچہ وہ خوان نعمت سارا دن اسی طرح بھرا رہا، اور کچھ بھی کم نہ ہوا۔ آخر رات کو وہ خوان نعمت پھر آسمان پر چلا گیا۔ لوگوں نے دیکھا جن لوگوں نے نہ کھانا کھایا تھا وہ بعد میں بہت پشیمان ہوئے، اور پھر کہنے لگے کہ ہم بہشت کی نعمتوں سے محروم رہے۔ اس کے بعد خدا کے حکم سے دوسرے دن بھی وہ خوان نعمت بہشت سے آیا۔ پھر اس خوان نعمت سے بہت کثیر لوگوں نے وہ تلی ہوئی مچھلی اور ترکاری اور وہ 5 روٹی اور انار غرض سب کچھ کھایا، اور وہ ذرا بھی کم نہ ہوا، ویسا ہی وہ خوان بھرا رہا، اور پھر وہ خوان ویسا ہی آسمان پر چلا گیا۔
गरज जिन लोगों ने इसमें से वो चीज़ खाई वो इनकी पसंद पर थी। बाद ने अपने ज़ौक़े शीरीन से खाना चाहा, इसको वही मज़ा मिला, और जिसे तुरशी से ज़ौक़ था इसको तुरश ही जायका हासिल हुआ, और जिसको नमकीन का शौक़ था इसको नमकीन मिलता रहा। अलगरज इसी तरह वो ख़वाने नेमत 3 दिन आता और जाता रहा, और शहर के जितने लोग थे सब के सब आसूदा होकर खाते थे। और बाद रवायतों में यूं भी आया है कि वो ख़वाने नेमत 40 रोज़ तक बराबर आता और जाता रहा, और तमाम अहल इसमें से खाते रहे, लेकिन खुदा के फजल से कुछ भी कम न हुआ। कौम बनी इसराइल ये मौजज़ा देखकर बाद ईमान ले आए, और बाद ने फिर भी इनकार ही किया, और जो इसके बाद भी ईमान ना लाया तो इसकी शक्ल तुवर और रीछ की हो गई। और जो लोग ईमान लाए थे इन पर रहमत इलाही नाजल हुई। एक रवायत में यूं आया है कि 700 आदमियों के चेहरे मसख हो गए, यानी सूर और रीछ की सूरत बन गए, और जो लोग के ईमान ले आए थे उन्होंने नूर इस्लाम से सआदत दारैन हासिल की। रवायत है कि एक रोज़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मोमनों को लेकर एक मैदान की तरफ सैर को गए, तो वहाँ एक लोमड़ी को देखा। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इससे पूछा कि तू कहाँ से आती है? इसने कहा अपने घर से आती हूँ और अब दूसरे मकान पर जाऊंगी। ये सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तर्जमा कहा, मरियम के बेटे के वास्ते मकान नहीं है। ये सुनते ही जो मोमन लोग आपके साथ थे उन्होंने फ़ौरन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, अगर आप फरमा दें तो आपके वास्ते हम एक मकान तैयार कर दें। ये सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे पास दौलत नहीं है। उन्होंने कहा दौलत हम देंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ यारो, घर बनाने को मैं जहाँ कहूँ वहाँ बनाओ। तब दूसरे दिन मोमिनीन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए बहुत रुपए दौलत लेकर आए, और आपने फरमाया आओ मेरे साथ मैं बतला दूं। तब दरिया के किनारे ले जाकर मौज की जगह बताई कि तुम लोग यहाँ पर मेरे वास्ते मकान बनाओ। उन्होंने कहा, ए हज़रत ईसा, ये जगह तो बहुत मखदूश है, यहाँ पर कोई मकान बनेगा और फिर कैसे ठहर सकेगा? तब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए यारो, जान लो दुनिया भी जाए मुखव्वफ व मखदूश है, और इसको हवादस के थपड़े और मौजें हर वक्त मारती रहती हैं, और इस गर्दाब मौज में घर बनाकर कोई भी रहा नहीं और ना आइंदा रहेगा। अलगरज दुनिया में इमारत बनाना कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि हर शख्स को चाहिए कि वो आखिरत की इमारत बनाए जिसको हमेशा बका है। रवायत की गई है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वक्त में एक नेक बख्त औरत थी। एक दिन वो रोटी पकाने के लिए आग सुलगा रही थी ताकि इससे रोटी पकाए। इतने में नमाज का वक्त आ गया, लिहाजा वो नमाज पढ़ने लगी। जब इसने अपनी नमाज से फरागत पाई तो क्या देखती है कि इसका लड़का इस आग के चूल्हे के अंदर इस आग से खेल रहा है। इसने ये देखते ही जल्दी से अपने लड़के को उठा लिया और अपने शौहर से जाकर यह माजरा कहा। इसने जाकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से बयान किया। चुनाचा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम अपनी बीवी को यहाँ बुला लाओ, इससे हाल पूछकर मैं तुमको बताऊंगा। फिर आपके बुलाने से इस औरत के शौहर ने अपनी बीवी को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास हाजिर किया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इससे पूछा, तूने खुदा का क्या काम किया जो ये मर्तबा पाया कि तेरा लड़का आग से बचा? वो बोली, खुदा आलमुल गैब है, मैं कुछ नहीं जानती हूँ मगर सिर्फ 4 बातें हैं। अव्वल ये कि इसकी नेमत पर शाकिर हूँ, दूसरी इसकी बलाओ मुसीबत पर साबिर हूँ, तीसरी इसकी रज़ा पर राज़ी हूँ, चौथी आखिरत का काम दुनिया के काम पर मुकद्दम जानती हूँ, अगरचा कारे दुनिया फौत हो जाए। ये सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि बस यही बाइस है इस बच्चे की महफूजियत का। ये औरत अगर मर्द होती तो इस पर वही नाजल होती। रवायत है एक दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने गोरस्तान की तरफ जाकर देखा कि एक शख्स की कब्र से नूर चमकता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की। इसी वक्त वो कब्र फट गई और एक शख्स इस कब्र से निकला और वो नूर की चादर ओढ़े हुए था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इससे कहा कि तुझको ये बुजुर्गी किस अमल से मिली? इसने कहा, एक मेरा सालेह था, इसने मेरे हक में दुआ की, अल्लाह ने इसकी दुआ को कबूल फरमाया और जो गुनाह मैंने दुनिया में किए थे वो खुदावंद करीम ने मुआफ़ फरमा दिए और मुझ पर अपनी रहमत फरमा दी। तब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि सच है, दुआ माँ बाप के हक में बेटे की कबूल हुई है। एक रवायत में है कि मुर्दे सब अपने फर्जंदे सालेह पर फ़ख्र करते हैं और नाज करते हैं और कहते हैं कि ये हमारी औलाद है, हमारे हक में दुआ करेगी, इससे हमको नजात हासिल होगी। एक बोसीदा सर जो रास्ते में पड़ा हुआ था वो किसका था और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने किस तरह
اس بوسیدہ سر سے گفتگو کی۔ کابل اخبار نے لکھا ہے کہ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیابان شام سے جاتے تھے تو راستے میں ایک سر بوسیدہ کی ہڈی ملی۔ چنانچہ انہوں نے جناب باری تعالیٰ میں عرض کی، یا الہی، یہ کس کا سر راہ میں پڑا ہوا ہے، تو اس کو زندہ کر دے تاکہ وہ مجھ سے بات کرے اور مجھے معلوم ہو کہ یہ کون شخص اور دنیا میں کیا کام کرتا تھا اور کس گناہ کی پاداش میں اس کی کھوپڑی راستے میں پڑی ہوئی ہے۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے وہ کھوپڑی زندہ ہو گئی۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سر بوسیدہ سے پوچھا کہ اے کھوپڑی، خدا کے حکم سے تو ہم سے بات چیت کر۔ ندا آئی، اے عیسیٰ علیہ السلام، تو جو کچھ اس سے پوچھے گا یہ جواب دے گی۔ سب سے پہلے اس سر بوسیدہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے حضرت، آپ کیا پوچھتے ہیں، مجھ سے پوچھئے۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، تو مرد تھا یا عورت، سعید تھا یا شقی، مقبول تھا یا مردود، تو امیر تھا یا غریب، نیک تھا یا بد، دراز قد تھا یا کوتاہ قد، بخیل تھا یا سخی، اور مجھے یہ بھی بتا کہ تیرا کیا نام تھا۔ یہ سن کر اس کھوپڑی نے کہا، اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، میں بادشاہ تھا اور میرا نام جمجاہ بادشاہ تھا، اور میں بہت زیادہ سخی تھا، اور سعید و مقبول اور نیک دراز قد بھی تھا، اور کئی بادشاہ میرے زیر فرمان تھے۔ دولت دنیا سب کچھ مجھ کو حاصل تھی، اور مجھے کسی بات کا غم نہ تھا، اور ہمیشہ عیش و نشاط میں رہتا تھا، اور 5000 غلام جوان و خوبصورت سرخ قبا پوش با شمشیر بندی دائیں بائیں کھڑے رہتے، اور 500 غلام ماہر ترانہ ساز اور 500 غلام با چنگ و چغانہ میری خدمت میں مدام حاضر رہتے تھے، اور 1000 لونڈیاں ترکی خوش آواز گانے والی ہر وقت میری مجلس میں رہا کرتی تھیں، اور 1000 لونڈیاں ہم جنس، ہم قد، ہم رنگ رقص کرتی تھیں، اور ان کا رقص ایسا ہوتا تھا کہ مرغان ہوا اور درندے چرندے دیکھ کر کھڑے رہتے تھے، اور آدمی تو سکتے کے عالم میں رہ جاتے تھے۔ اے پیغمبر خدا، اگر میں اپنے تمام اوصاف و حشمت بیان کروں تو پھر آپ بھی تعجب کریں گے۔ اور جب میں شکار گاہ میں برائے شکار جاتا تھا تو 1000 اعلیٰ قسم کے گھوڑے ماں زین و زریں میرے ساتھ ہوتے تھے، اور 1000 میرے شکار سفید قبا پوش و تاج مکلل برسر بازو بحری شاہین لے کر میرے ساتھ چلتے تھے، اور 1000 غلام با کمر زریں کلاہ گوشہ سرخ پوش میرے آگے، اور 1000 اسی طرح میرے پیچھے، اور 1000 با سلاح دائیں طرف اور 1000 غلام بائیں طرف چلتے تھے، اور اس کے علاوہ 10,000 پیچھے رہتے تھے۔ اے پیغمبر خدا، اگر تم سے صفت شکار کی بیان کروں تو پھر آپ کو بڑا تعجب ہوگا، اور مشرق سے مغرب تک میری بادشاہت تھی، اور میرے لشکر بے شمار تھے۔ اس کے لکھنے سے وزیر وغیرہ عاجز رہتے تھے، اور بے شمار بادشاہ اور ملک میرے زیر فرمان تھے، جو میں نے ان پر بزور شمشیر قبضہ کیا تھا۔ اور اگر صفت اس زور اور لڑائی کی بیان کروں تو آپ اس کو بھی سن کر بڑے متعجب ہوں گے۔ یعنی کسی بادشاہ کو طاقت نہ تھی کہ وہ میرا مقابلہ کر سکے، اور تقریباً 400 برس تک میں نے بادشاہی کی۔ اس 400 برس میں ایک دن بھی مجھ کو غم نصیب نہ ہوا، اور میں جوان مردوں عالی جمال و کمال و خوبی میں بے نظیر تھا، یعنی کوئی بادشاہ میرے برابر کا نہ تھا۔ جو شخص بھی میری طرف نگاہ کرتا وہ نہایت متحیر رہتا، اور میرا ہمیشہ کا معمول تھا کہ ہر روز 1000 دینار فقیروں محتاجوں کو تقسیم کرتا تھا، اور ہر بھوکے کو کھانا کھلاتا تھا، اور اسی طرح سے 1000 ننگوں کو کپڑا دیتا تھا۔ لیکن یہ سب کچھ کرنے کے باوجود اپنے حقیقی معبود اللہ عز و جل کو نہیں جانتا تھا، اور میں خود پرستی کرتا تھا۔ بس یہ حقیقتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سر بوسیدہ سے سن کر پوچھا، تجھ کو مرے ہوئے کتنے دن ہوئے اور تو کس حال میں تھا؟ کیا تو نے ملک الموت کی صورت و شکل و حیبت کیسی تو نے دیکھی؟ سو وہ بھی مجھ سے بیان کر۔ تب اس نے بیان کیا کہ اے پیغمبر خدا، آج 100 برس ہوئے ہیں میرے مرنے کو، اور اس وقت بات یہ ہوئی تھی کہ ایک دن میں موسم گرما میں بیٹھا ہوا تھا، گرمی نے سر پر بشدت صعود کیا، میں وہاں سے اٹھ کر اپنے جائے رہائش پر گیا، اور تمام اعضاء میں میرے اس قدر سستی آئی کہ طبیعت میری بد مزہ ہو گئی۔ پھر میں وہیں سو رہا، اور میرا حال متغیر ہوتا رہا، اور اسی بستر شاہی پر وزیروں کو بلایا کہ فوراً میرا علاج کرو۔
اور اس وقت میری حکومت میں 1000 طبیب نوکر تھے۔ ان سب کو بلا کر کہا کہ میرا علاج کرو۔ اس حکم کے سنتے ہی تمام طبیبوں نے میرے واسطے دارو امن کی، لیکن ان کے علاج نے مجھے کچھ فائدہ نہ دیا اور کوئی دوا بھی مجھے مفید نہ پڑی، اور 5ویں روز میرا حال از حد ابتر ہو گیا اور میری زبان بند ہو گئی اور سیاہ ہو گئی اور بدن کانپنے لگا اور میری آنکھوں میں سیاہی چھا گئی اور روشنی جاتی رہی اور مجھے کچھ بھی نظر نہ آیا، اور پھر بھی مجھے بے ہوشی آنے لگی۔ اس حالت سکرات میں غیب سے ایک آواز آئی، وہ میں نے اچھی طرح سنی کہ روح جمجاہ کی قبض کر کے دوزخ میں جاؤ۔ پھر ایک لمحے بعد ہی ملک الموت باحیت و شکل سہمناک ایسی کہ سر ان کا آسمان پر اور پاؤں تحت اسرا میں میرے سامنے آ کر کھڑے ہوئے، اور کئی منہ ان کے تھے۔ میں نے جب ان کو دیکھا تو مارے ڈر کی ان سے میں نے بہت ہی آوزاری کی، لیکن انہوں نے میری کچھ نہ سنی۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے جمجاہ بادشاہ، تم نے ملک الموت سے پوچھا تھا کہ تمہارے اتنے منہ کیوں ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ جمجاہ بادشاہ نے کہا، اے پیغمبر خدا، میں نے ان سے پوچھا تھا، انہوں نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ سامنے کے منہ سے جان مومنوں کی قبض کرتا ہوں اور دائیں طرف کے منہ سے باشندگان عالم سمادات کی روح قبض کرتا ہوں، اور جو منہ پیچھے کی طرف ہے ان سے کافروں اور مشرکوں کی روح قبض کرتا ہوں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ سکرات الموت تجھ پر کیسے گزری تھی اور کس طرح تیری جان نکلی تھی؟ وہ بھی بیان کر اس نے کہا کہ میں نے حضرت اسرائیل کو دیکھا کہ کئی فرشتے ان کے ساتھ ہیں، کسی کے ہاتھ میں آگ کے گرز اور کسی کے ہاتھ میں چھڑی اور تلوار ہے، اور کوئی اپنے ہاتھ میں شعلہ آتش لے کر آئے ہیں اور انہوں نے میرے بدن پر ڈال دیا۔ اس وقت مجھ کو ایسا معلوم ہوا کہ اس سے زیادہ آتش تیز تر کوئی دوسری نہ ہوگی۔ اگر ایک ذرہ بھی اس میں سے زمین پر گرے تو ساری زمین کو جلا ڈالے اور راکھ کا ڈھیر کر دے۔ پھر وہ میرے تمام بدن کا رگ و ریشہ پکڑ کر جان تن سے کھینچنے لگے۔ میں نے ان سے کہا، اے فرشتوں، مجھ کو چھوڑ دو اور میری دولت جتنی ہے وہ تم میری جان کے بدلے لے لو۔ بس یہ بات سنتے ہی انہوں نے میرے منہ پر ایک تمانچہ مارا کہ اس سے تمام بدن کے جوڑ الگ ہو گئے، اور پھر کہا، اے بدبخت، بے شرم و بے حیا، تو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ باعوض گناہ کافروں سے مال نہیں لیتا ہے؟ پھر میں نے کہا، مجھ کو چھوڑ دو، میں اپنے فرزند خدا کی راہ میں قربان کروں گا۔ یہ سن کر انہوں نے کہا کہ خدا تعالی رشوت نہیں لیتا ہے۔ اے پیغمبر خدا، جان نکلنے میں ایسی تکلیف گزری کہ اگر 1000 شمشیر با یک وقت مجھ پر ماری جاتی تو ابھی اتنی تکلیف نہ ہوتی۔ الغرض وہ فرشتے میری جان قبض کر کے لے گئے۔ اس کے بعد لوگوں نے مجھے کفن پہنایا اور پھر قبرستان میں لے جا کر مردوں کے ساتھ گورستان میں دفن کر دیا، اور مجھے اچھی طرح مٹی سے ڈھانک کر چلے آئے۔ پھر اس قبر میں میری دوبارہ جان آئی اور منکر نکیر فرشتے آئے، اور وہ فرشتے بھی جو دنیا میں میرے ساتھ تھے آئے اور کہنے لگے کہ جو تم نے دنیا میں بھلا و برا، نیکی و بدی کی تھی، سو وہ اب تم دیکھو اور اپنے کیے ہوئے کا مزہ چکھو، اور جو کچھ اپنا کیا ہوا بھولا تھا وہ اس وقت سب یاد آ گیا، اور میں اپنے کرتوتوں پر آنسو بہاتا رہا۔ اور جب منکر نکیر میرے پاس آئے تو ان کو دیکھ کر میرے عقل و ہوش جاتے رہے، کیونکہ میں نے ایسا کبھی کسی کو نہیں دیکھا تھا، اور ان کے آنے سے زمین خود بخود پھٹ جاتی تھی۔ انہوں نے قبر کے اندر آ کر مجھ بدبخت سے پوچھا، من ربو کا، یعنی تیرا رب کون ہے؟ اس وقت میں نے کہا کہ تم ہو۔ یہ الفاظ سنتے ہی گرز آہنی سے مجھ کو مارنے لگے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کی حرکت و دھمک سے تحت اسرا ہل گئی ہوگی۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا، من دینوں کا، یعنی تیرا دین کون سا ہے؟ یہ سن کر عقل و ہوش باختہ ہو گئے اور زبان مارے خوف کے بند ہو گئی۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگے کہ اے دروغ گو، تیرا خدا کون ہے؟ میں نے پھر کہا، تم ہی ہو، تم ہی میرے خدا ہو۔ پھر انہوں نے یہ سنتے ہی ایک گرز آتشی مجھ پر مارا۔ اس وقت میں نے اف و آہ کر کے کہا، دریغا و آہ سرتا، اگر میں پیدا نہ ہوتا تو اچھا تھا، اب کہاں جاؤں اور کس سے فریاد کروں؟ اور اب تو کوئی سنتا ہی نہیں، صرف خدا ہی رحمان و رحیم ہے، میں کچھ جانتا نہ تھا۔ 400 برس کی بادشاہی اور دنیا کی خوشی عذاب قبر اور سوال و جواب سے مجھ پر تلخ تھی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ غضب اللہ کا ہو،
کہ نعمتیں خدا کی کھائے اور پھر غیر کو پوچھے۔ پھر کچھ دیر بعد مشرق و مغرب کی زمین آ کر مجھ کو دبانے لگی اور اس نے تو ایسا دبایا کہ میرے تمام بدن کی ہڈیاں درہم برہم ہو کر ٹوٹنے لگی۔ پھر زمین نے کہا، اے دشمن خدا، تو اتنے روز میری پشت پر رہا اور برابر کفر کرتا رہا اور عیش و آرام کرتا رہا، اور اب تو میرے پیٹ کے اندر آیا ہے۔ قسم ہے مجھ کو اپنے رب کی، میں اب تم سے اپنا حق وصول کروں گی اور اللہ تعالیٰ کا سمجھ لوں گی۔ پھر اس کے بعد بھی دو فرشتے آئے، وہ بالکل سیاہ پوش تھے اور خشمناک معلوم ہوتے تھے، یعنی کسی کو میں نے اس سے قبل نہ دیکھا تھا۔ مجھ کو یہاں سے پکڑ کر عرش کے نزدیک لے گئے۔ یہ دیکھ کر مجھے کچھ اطمینان سا معلوم ہوا کہ میں اب شاید خدا کی رحمت کی جگہ آیا ہوں۔ اتنے میں عرش کے کنارے سے ایک آواز آئی، اس شقی القلب کو دوزخ میں لے جاؤ۔ اور عرش کے پاس جا کر 4 کرسی جواہرات سے مرصع میں نے دیکھی، ایک پر ابراہیم خلیل اللہ اور دوسری پر موسیٰ کلیم اللہ اور تیسری پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبیب اللہ، اور چوتھی کرسی پر ایک پیر مرد خشمناک بیٹھا تھا، اور اس کے پاس کارخانہ آتش ایسا تھا، اور سلاسل و اغلال یعنی زنجیریں اور توق سعیر آتش اس کے پاس موجود تھے، اور نام اس کا مالک تھا۔ چنانچہ مجھ کو اس کے پاس لے گئے اور اس نے دیکھتے ہی مجھ کو ایک جھڑکی دی، ایسی کہ میرے تمام بدن میں لرزہ آ گیا اور میں بری طرح سے کانپنے لگا۔ تو یہ بولا کہ اس بدبخت کو لوہے کی زنجیر سے باندھ کر رکھو۔ پس مجھ کو قید شدید میں رکھا گیا اور تقریباً 70 گز غبار کے نیچے بیٹھا۔ پھر میرے بدن سے کھال نکال کر سانپ اور بچھوؤں کے بیچ میں اس دوزخ میں ڈال دیا۔ پیغمبر خدا، اگر اس زنجیر کا ایک حلقہ زمین پر پڑ جائے تو تمام خلقِ روئے زمین کی ہلاک ہو جائے، اور میری زبان پر مہر ثبت کر دی گئی، اور پھر میں کسی قسم کی کوئی بات نہ کر سکتا تھا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے جمجہ بادشاہ، آتش و دوزخ کیسی تھی وہ بیان تو کرو۔ یہ سنتے ہی اس نے کہا، اے پیغمبر خدا، دوزخ کے درجات 7 ہیں اور ان کے نام یہ ہیں: بادیہ، سعیر، سقر، جہنم، نتی، حتمہ، حاویہ۔ حتمہ اور حاویہ سب سے نیچے طبقے میں ہیں۔ اے پیغمبر خدا، اگر آپ اہل دوزخ کو دیکھتے تو کہتے کہ ان پر خدا کا غضب ہے، ان کے نیچے اوپر دائیں اور بائیں آگے پیچھے دہکتی ہوئی آگ ہے، اور اس کے اندر بھوکے پیاسے لوگ جل رہے ہیں۔ وہاں کھانا پینا اور سایہ قطعاً نہیں ہے، ہمیشہ سوائے غم کے خوشی اور راحت نہیں ہے، اور منہ ان کا مانند سیاہ کوئلے کے ہے، اور ہمیشہ گریہ و زاری اور توبہ و زاری کرتے ہیں، لیکن وہاں توبہ قبول نہیں ہوتی، بلکہ ہر وقت آواز آتی ہے، اے اہل دوزخ، تمہارا طعام ہمیشہ آتش دوزخ ہے، تم تو دوزخ ہی کی لکڑی ہو، برابر جلتے رہو۔ پھر وہاں سے مجھ کو ایک درخت آتشی کے پاس اندر دوزخ کے لے گئے، اور اس درخت کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شجرہ زقوم فرمایا ہے، اور ہندی میں اس کو سچ کہتے ہیں۔ پس اس جگہ میں نے کچھ کھانے کو مانگا، وہی درخت زقوم لا کر مجھ کو دیا۔ جب میں نے اس سے کچھ کہا تو اس سے میرا حلق بالکل بند ہو گیا، اور اس طرح سے بند ہوا کہ وہ نیچے اترتا اور نہ اوپر آتا ہے۔ مارے درد اور سوزش سے بری طرح چلاتا رہا کہ مجھ کو پانی دو تاکہ لقمہ حلق سے نیچے اترے۔ جب پیالہ بھر کر پانی گرم جہنم سے لا دیا، اور جب میں نے اسے پیا تو اس کے پینے سے گوشت ہڈی تک جل کر خاک ہو گئی، یعنی میرا مکمل جسم جل گیا، اور پاؤں کے تلوے سے سر تک میرے آگ سے جل رہے تھے۔ پھر اس کے بعد مجھ کو جوتیاں آتش کی لا کر پہنائیں اور مجھ سے کہا، اے بدبخت، اپنے عمل کی جزا چکھ، اب تجھ کو سوائے عذاب کے اور کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ تو نے دنیا میں بد عمل کیے تھے، اور تو نے اپنے خالق و معبود سے شرم اور اس کی عبادت نہیں کی تھی، اور نہ اس کی نعمتوں کا شکر بجا لایا تھا، اور اپنے بھائی مومن مسلمانوں کا مال زبردستی سے چھین لیتا تھا، اور نہ حرام خوری سے کبھی ڈرتا تھا، اور برابر مسلمانوں کو ایذا دیتا تھا، اور کسی برائی کے کام سے پرہیز نہیں کرتا تھا۔ اے پیغمبر خدا، ایسی ایسی باتیں مجھ سے کہیں اور آگ کی جوتیاں مجھے پہننے کو دیں۔ پس اس کی تپش سے مغز میرا سر سے کان اور ناک سے نکل پڑا اور اس وقت پس مردہ ہو گیا۔ اے پیغمبر خدا، میرے کھانے کی چیز سوا آگ کے اور زقوم کے کچھ نہ تھا۔ پھر وہاں سے مجھ کو ایک پہاڑ پر لے گئے، اس پہاڑ کا نام سکرات ہے، لمبائی اس کی 3000 برس کی راہ ہے، اور اس کے اندر 70 کنویں آتش ہیں، اور جتنے اعضاء مجھ پر گزرے اور سب اس میں موجود پائے، اور اس میں سانپ و بچھو بے شمار ہیں، اور بچھو اور سانپ جب اپنے دانت بجاتے اس کی کٹا کٹ کی آواز 100 برس کی راہ تک سنی جاتی تھی۔
اور جب کسی کو کاٹتے تو وہ فوراً ہی خاک ہو جاتا تھا، اور اگر ان کے زہر دانت کا ایک قطرہ روئے زمین پر گر پڑے تو دنیا جل کر خاک ہو جائے۔ غرض مجھ پر ہر روز اس پہاڑ پر 3 مرتبہ سکرات موت ہوتی تھی، بس اسی وجہ سے اس پہاڑ کو سکرات الموت پہاڑ کہا جاتا ہے، اور جس کو بھی اس پہاڑ پر لے جاتے ہیں تو وہ تلخی سکرات چکھتا ہے۔ پھر مجھ کو وہاں سے ایک چشمے میں لے جا کر ڈال دیا گیا، اور میں اس جہنم میں دوزخیوں کے پاس جا پہنچا، اور آواز اس چشمے کی 100 برس کی راہ تک جاتی ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سر بسیدہ جمجہ بادشاہ سے دریافت کیا کہ یہ تو بتا اس چشمے کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اس چشمے کو غضبان کہتے ہیں، اس واسطے کہ وہ ہمیشہ غضبناک رہتا ہے۔ اے پیغمبر خدا، جو شخص خدا سے ڈرے گا اور گناہ سے باز رہے گا تو وہ چشمہ عذاب کا اس پر آسان ہو جائے گا۔ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس چشمے کی بات سنی تو ہوش ان کے جاتے رہے، اور بہت زیادہ روئے اور بہت ڈرے، اور کہا کہ اے جمجہ بادشاہ، اس چشمے کا عذاب جو تم پر گزرا سو بیان کرو۔ اس نے کہا اے نبی اللہ، اس چشمے کے عذاب کا بیان اگر آپ سنیں گے تو تعجب کریں گے۔ جب پاؤں میں نے اس چشمے میں رکھا تو فوراً ہی میرے جسم کا چمڑا اور میرا پورا جسم اس گرم پانی سے جل گیا، اور مالک دوزخ نے مجھ کو ایک جھٹکی دی، اس کی ہیبت سے میں اس چشمے میں گر پڑا اور اسی میں غرق ہو گیا۔ یا نبی اللہ، میں اس چشمے کا حال بیان کروں کہ عذاب اس کا سب عذابوں سے عذاب اکبر ہے، ایسا کہ میرے جسم کی تمام ہڈیاں جل کر رہ گئیں۔ اول جو عذاب مجھ پر گزرا تھا وہ تو اس سے عذاب اصغر تھا۔ اے پیغمبر خدا، اگر میں اس کو 100 برس تک بیان کرتا رہوں تو بھی اس کا بیان ختم نہ ہوگا۔ پھر مجھ کو اس چشمے سے نکال کر ایک کنویں پر لے گئے اور مجھ کو اس میں جا کر ڈال دیا، اور لمبائی اس کی 1000 برس کی تھی، اور اس کو بیت الاحزان کہتے ہیں۔ اور اس کنویں کے کنارے ایک تابوت آتشی رکھا ہوا تھا، اور لمبائی اس کی 300 کوس تھی۔ مجھ کو اس تابوت کے اندر رکھا، اور جن شیطانوں نے مجھ کو خدا کی راہ سے بھٹکا کر گمراہ کیا تھا اور اس میں ڈالا تھا، ان کو مجھ پر موکل مقرر کیا، اور تب ہی سے میں اس تابوت آتشی میں ہوں۔ بہت مدت کے بعد ایک آواز عرش سے آئی کہ جمجاہ کو آج دنیا میں برسر راہ عیسیٰ کے سامنے ڈال دو، کیونکہ اس نے کچھ ثواب کیا تھا۔ دنیا میں بہت لونڈی اور غلام آزاد کیے تھے، اور بھوکے لوگوں کو کھانا کھلایا تھا، اور پیاسوں کو پانی پلایا تھا، اور ننگوں کو کپڑا پہنایا تھا، اور غریبوں پر مہربانی کی تھی، اور مسافروں کی خبر گیری کی تھی۔ اور روز ازل میں لکھا گیا تھا کہ جمجاہ کو عذاب آخرت سے ایک بار رہائی کر کے پھر دنیا میں بھیج دوں گا۔ یہ آواز میں نے اپنے کانوں سے سنی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم اس وقت مجھ سے کیا چاہتے ہو اور خداوند قدوس کیا مانگتے ہیں؟ یہ سن کر جمجاہ بادشاہ نے کہا، یا نبی الامان، آپ کو خدا کی قسم ہے، مجھ بیچارہ گناہ گار کے حق میں آپ دعا کریں کہ مجھ کو اس عذاب سے اللہ تعالیٰ نجات بخشے اور زندہ کر کے پھر اس دنیا میں بھیج دے۔ میں اس کی بندگی کروں گا اور اسی سے مدد چاہوں گا تاکہ دنیا و آخرت میں آپ ہی کا حق مجھ پر ثابت ہو۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے حق میں اللہ رب العزت سے دعا مانگی کہ اے خدایا، تو بے مثل و بے مانند سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور سب کا پیدا کردہ اور مارنے والا ہے، اور تو ہی سب کی فریاد سننے والا ہے۔ میری دعا قبول فرما، اس بیچارے جمجاہ کو زندہ کر تاکہ یہ تیری عبادت کرے اور حق عبودیت تیرا بجا لائے۔ تب حق اعلیٰ نے فرمایا، اے عیسیٰ، میں نے روز ازل میں لکھا ہے کہ تیری دعا سے میں اس کو زندہ کر کے پھر دنیا میں بھیجوں گا اور اس کی توبہ قبول کروں گا کہ وہ دنیا میں سخی اور دوست دار فقیر و مسکین کا تھا۔ بس عیسیٰ علیہ السلام یہ کلام الہی سن کر شکر خدا بجا لائے اور خوش ہو کر اس جمجاہ بادشاہ کی ہڈیوں پر کہا، اے ہڈیوں، گوشت پوست، بال پراگندہ ہوئے، خدا کے حکم سے ایک جام ہو جاؤ۔ تب خدا کے حکم سے اس وقت جتنی ہڈیاں تھی اور جتنا گوشت و پوست و بال جمجاہ کے تھے، حیت اپنی اصلی حالت پر جسم مرکب بن گیا اور زندہ ہو کر یہ کلمہ کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان عیسیٰ روح اللہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ خداوند واحد مطلق ہے اور حضرت عیسیٰ رسول برحق ہیں، اور بہشت و دوزخ اور بات و حشر سچ ہے۔ پھر جمجاہ بادشاہ نے تقریباً 80 برس زندگی پائی، اور اس زندگی میں قیام و سیام یعنی روزہ و عبادت الہی میں ہمتاً مصروف رہا، اور دوسرے لوگوں کو بھی اسی طرف توجہ دلاتا رہا، اور بجز عبادت الہی کے کچھ بھی دنیا کا کام نہیں کرتا تھا۔
आखिर फिर भी सज्जादा मुसलमानी पर रख कर शरबत मौत का पिया। खुदाए करीम गफूर रहीम ने अपने फजलो करम से इसके गुनाह माफ़ करके इसको जन्नत नसीब की। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वाक़या रवायत से मालूम होता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ को लेकर बैतुल मुक़द्दस से मुल्क शाम को जाते थे। चुनाचा रास्ते में अचानक हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम बीमार हो गई और वो जगह ऐसी थी कि जंगलों घास के सिवा कुछ ना था। इस वजह से वो बीखो क्याह के अलावा और कुछ इस्तेमाल न कर सकती थी। मजबूरन उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कहा कि ऐ मेरे बेटे, मुझको ला दो, जो किसी वक्त अपनी माँ को इस जगह पर छोड़कर इस जड़ को लेने के लिए गए थे। चुनाचा अरसा बीमार रहने के बाद इसी जगह पर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने वफ़ात पाई और खुदा के हुक्म से इसी वक्त हूरों ने आकर इनको गुस्ल दिया और फिर बहिश्त के कपड़ों से कफनाया और वो हूरें इसी जगह इनको दफन करके चली गई। और ये सब कुछ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की अदम मौजूदगी में हुआ, क्योंकि वो इनके वास्ते इस तामील में गए हुए थे और इनके इंतकाल की इनको कुछ खबर ना थी। जब वो इसी जगह पर वापस आए जिस जगह पर अपनी वालदा को छोड़कर गए थे, तो उन्होंने आकर उनको कई मर्तबा पुकारा, लेकिन इनको कोई जवाब ना मिला। आखिरी आवाज़ में जवाब मिला कि लब्बैक ऐ मेरे प्यारे फर्जंद, तुम मुझे क्यों बुलाते हो। ये सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ अम्मी जान, मैंने आपको 3 दफ़ा पुकारा, अब तक आप कहाँ थी। ये बात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सुनकर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे प्यारे बेटे, पहली बार जब आपने पुकारा तो मैं फ़िरदौसे आला में थी, और दूसरी पुकार में सिदरतुल मुंतहा में थी, और तीसरी पुकार में आसमान अव्वल पर आकर मैंने जवाब दिया। ये सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ अम्मी जान, अपना हाल बयान करो। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम बोली, ऐ मेरे प्यारे बेटे, जिसको अल्लाह ताला फिरदौसे आला नसीब करे और वो अपनी मुराद को पहुँचे, इससे बेहतर और क्या चीज़ है। इसके मुतल्लिक क्या पूछते हो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी वालदा से ये बातें सुनकर आबदीदा और गिरियां सीना बरियां वापस बैतुल मुक़द्दस आ गए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान पर जाने का वाक़या। मिंबर पर बैठकर लोगों से कहने लगे, ऐ लोगों, अल्लाह ताला ने तौरात में फरमाया था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हफ्ते का दिन मुबारक है और इस रोज़ सिवाय इबादत के कुछ और दुनिया का काम करना हराम है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस हुक्म को मनसूख कर दिया है और हमारी किताब अंजील में फरमाया है कि इतवार का दिन बहुत मुबारक है। इस दिन को मानो और इसका एहतराम करो और इस दिन नमाजें पढ़ो और कुछ काम दुनिया का इस दिन ना करो और मुताबिक इंजील किताब के चलो। बस कौम बनी इसराइल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से इस बात को सुनकर अपने दिल में कीना लाए और फिर कहने लगे कि कितने ही पैगंबर बनी इसराइल में बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के आए, किसी ने भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत को मनसूख नहीं किया, और ये लड़का वो भी बेपदर मजहूलुन नसब आकर हमारी किताब मूसा को मनसूख करता है, लिहाजा इसको मार डालना चाहिए ताकि हमारे नबी मूसा अलैहिस्सलाम का दीन जारी रहे। और इनमें से मोमन यहूद ये सुनकर कहने लगे, ऐ कौम, तुमने ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम जो अल्लाह ताला के नबी थे, इनको मारकर आज़ाब उठाया हुआ था और तुम पर खुदा का गज़ब नाज़िल हुआ था, तो तुम भूल गए। और अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो कि अल्लाह ताला की तरफ से मुरसिल नबी हैं, इनको मारने का कष्ट करते हो। तुम लोग अज़ाबे खुदा से डरो और इससे पनाह मांगो और इसके हजूर में तौबा करो, क्योंकि जहन्नम की राह इख्तियार करते हो तुम लोग। इन पर और इनकी किताब पर ईमान लाओ। आखिर बहुत समझाया मगर इन काफरों ने ना माना और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मारने की फिक्र में लगे रहे और तरह तरह की तदबीरें करते रहे और कहने लगे कि जब कभी हम लोग इनको तन्हा पाएंगे तो इनको मार डालेंगे। ये बातें इन काफरों की मोमन लोगों ने सुनी तो वो हर दम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ रहते थे और इनकी हर वक्त खबरदारी करते थे। कहीं भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तन्हा ना जाने देते थे। अगर कहीं जाने का इत्फाक होता तो खुद इनके साथ जाते थे। एक दिन एक औरत ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों से पूछा कि तुम लोग हर दम हर साथ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ जो रहते हो, तुम लोगों ने इसका क्या मोजज़ा देखा है। ये सुनकर हवारियों ने कहा कि हज़रत ईसा मसीह रसूल खुदा हैं और वो खुदा के हुक्म से मुर्दों को जिंदा करते हैं और अंधे को बीना करते हैं और कोड़ी और लंगड़े को अच्छा करते हैं। तब इस औरत ने मुबारकबाद दी इस शकम को है कि जिसने इसको पेट में रखा। ये बातें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस
عورت سے سنی اور پھر کہا کہ مبارکباد تو اس نبی کی امت کو ہے جو قرآن پڑھیں گے۔ یہ سن کر اس عورت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے حضرت عیسیٰ مجھے بتاؤ کہ قرآن کیا چیز ہے، ہم نے تو کبھی نہیں سنا۔ یہ سنتے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن وہ چیز ہے کہ نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہوگا، چنانچہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ترجمہ: اور جب کہا عیسیٰ بن مریم کے بیٹے نے اے بنی اسرائیل میں بھیجا ہوا آیا ہوں اللہ تعالیٰ کا تمہاری طرف سچا کرتا ہوں اس کو جو مجھ سے آگے تھی یعنی تورات کو، اور خوشخبری سناتا ہوں ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آئے گا مجھ سے پیچھے اور اس کا نام احمد ہوگا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ ہمارے حضرت کا نام رکھا گیا۔ دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرشتوں کے درمیان احمد، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان کی امت میں حافظ قرآن بہت ہوں گے اور دوسرے پیغمبر کی امت قرآن حفظ نہ کر سکے گی، اور کتاب تورات اور انجیل کو بھی ان کے زمانے میں حفظ نہ کر سکے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو خوشخبری سنائی کہ پیغمبر آخر الزمان آئیں گے اور ان کی شریعت قیامت تک جاری رہے گی، تب سب یہودیوں نے مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مارنے کی مشورت کی اور آپس میں کہنے لگے کہ اگر عیسیٰ ابن مریم زندہ رہے گا تو ہمارے دین موسیٰ کو بالکل باطل و منسوخ کرے گا، اور اس زمانے کا بادشاہ وقت کافر تھا۔ اس ظالم نے ان مرتوتوں کے ساتھ اتفاق کیا اور پھر ان کو حکم دیا، پھر ان لوگوں نے جمع ہو کر ان کی ہلاکت کا قصد کیا۔ پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد حواریوں نے اس بات کو معلوم کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، تو یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تم لوگ خاطر جمع رہو اور بالکل مت ڈرو، میرا دشمن کیا کر سکتا ہے؟ بس تم لوگ اپنے دین اور نبی آخر الزمان احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر ایمان لاؤ اور اسی پر ثابت قدم رہو، تب تم نجات پاؤ گے۔ الغرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے تمام حواریوں کو لے کر ایک مکان پر گئے جس کا نام عین السلوک ہے۔ یہودیوں نے اس موقع کو غنیمت جان کر اس مکان کا محاصرہ کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اس مکان کی چھت میں شگاف کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چوتھے آسمان اٹھا لے گئے اور ان کو فرشتوں کی صحبت میں رکھا، اور ان کے سردار کا نام یہودا تھا، اور وہی سب سے پہلے مارنے کے واسطے اس مکان میں گھسا تھا۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت ڈھونڈا لیکن نہ پایا، اور جب اس ملعون کے اس مکان سے نکلنے میں دیر ہو گئی تو جو باقی یہودی مکان کے باہر کھڑے تھے بہت حیران ہوئے، اور اسی حیرانی میں وہ سب کے سب داخل ہو گئے، اور جو سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے واسطے گھسا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت بن گیا، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی مکمل تدبیر کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو تو اٹھا چکا تھا۔ یہودیوں نے جا کر عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دیکھ کر ضرب شمشیر قتل کر دیا۔ ہر چند اس نے فریاد کی کہ میں یہودا ہوں، تم لوگ مجھ کو چھوڑ دو، لیکن وہ لوگ ہرگز نہ مانے، اور پھر کہنے لگے کہ اجی تم ہی عیسیٰ ابن مریم ہو، تم نے اپنے جادو سے شکل یہودا کی بنا رکھی ہے۔ پھر وہ غور کر کے کہنے لگے اچھا ہم نے مانا یہودا ہے، تو یہ بتاؤ عیسیٰ ابن مریم کدھر گیا؟ آخر وہ تمام کے تمام اس بڑے صبح میں پڑ گئے اور اپنے سردار یہودا کو حضرت عیسیٰ جان کر پکڑ لیا، اور وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کاملہ سے چوتھے آسمان پر اٹھا لیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترجمہ: اور اس کو نہ مارا گیا اور نہ اس کو سولی پر چڑھایا گیا، لیکن وہ صورت بن گئی ان کے سامنے، اور جو لوگ اس میں کئی باتیں نکالتے ہیں اور وہ اس جگہ شبہ میں پڑے ہیں اس کی خبر ان کو نہیں، مگر اٹکل پر چلنا، اور اس کو مارا نہیں، بے شک اٹھا لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میں نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے کیونکہ میری حکمت زبردست ہے۔ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ یہود کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مار دیا ہے، یہ غلط ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خطا ذکر فرمائی ہے، اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ ہرگز کو نہیں مارا اور اس صورت کو سولی پر چڑھایا گیا۔ اور نصارہ بھی اول سے یہی کہتے ہیں کہ ہمارے مسیح کو مارا نہیں، وہ زندہ ہے، لیکن تحقیق وہ نہیں سمجھتے کئی باتیں کہ بدن کو مارا اور ان کی روح اللہ تعالیٰ کے پاس گئی، اور بعد یہ کہتے ہیں
کہ مارا تو تھا لیکن 3 روز بعد وہ زندہ ہو کر آسمان پر چلے گئے، لیکن یہ بات حقیقت پر مبنی نہیں ہے اور کسی دوسرے طریقے سے ثابت ہوئی ہے کہ ان کو مارا گیا۔ یاد رکھو یہ خبر صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اور اس نے ہم کو بتایا کہ ان کی اصلی صورت کو نہیں مارا، اور ان کو پکڑنے کو وہ نصارہ لوگ ان کے قریب سے دور بھاگ گئے تھے اور کچھ یہود بھی نہ پہنچے تھے، اس لیے صحیح خبر نہ ان لوگوں کو ہے اور نہ ان یہودیوں کو ہے۔ ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سردار یہودا کو ان کے صدقے میں دے کر خلاص کریں گے، اور پھر اون ملعون کو اللہ تعالیٰ نے 400 برس تک ناز و نعمت سے پال کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صدقے میں دریائے نیل میں ڈبو دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم سمیٹ دی، اور 4000 برس دمبا حابیل کا فردوس اعلیٰ میں پال کر اللہ تعالیٰ نے ناز و نعمت سے اس واسطے پالا تھا کہ باعوض گناہ مومنوں کی ان کو دوزخ میں ڈال دے گا اور مومن سب اس دوزخ سے نجات پائیں گے۔ ایک اور حدیث میں یوں آیا ہے کہ قریب قیامت کے دجال ملعون خروج کر کے ساری خلائق کو گمراہ کرے گا، اور حضرت امام مہدی آخر الزمان مومنوں کے ساتھ بیت المقدس میں رہیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہو کر امام مہدی کے ساتھ ہو کر سب کافروں کو مشرق سے مغرب تک اور دجال کو مار ڈالیں گے اور تمام لوگوں کو دین محمدی کی تلقین کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دین محمدی میں ہی رہے، کوئی نئی شریعت نہ لائیں گے، اور جو شخص دین محمدی قبول کر لے گا اس کو رکھیں گے اور ایمان دیں گے، اور جو شخص دین محمدی قبول نہ کرے گا اس کو مار ڈالیں گے۔ مشرق سے مغرب تک تمام عالم کو مسلمان کریں گے اور دین محمدی میں سب کے سب داخل ہوں گے۔ ایک متنفس کافر جہاں میں باقی نہ رہے گا، اور اس روز عدالت پوری ہوگی اور عدل و انصاف صحیح معنی میں ہوگا، کسی پر کسی قسم کی زیادتی نہ ہوگی، یعنی شیر و بکری ایک گھاٹ پر پانی پئیں گے، اور جو لوگ ظلم پر آمادہ ہوں گے ان کو دور کر دیا جائے گا۔ اسی طرح سے 40 برس حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کی بادشاہت اور تبلیغ محمدی جاری رہے گی۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی انتقال فرمائیں گے، اور ان کو اس وقت کے مومن لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ کے پاس دفن کریں گے، اور بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام انتقال فرمائیں گے اور مومن لوگ ان کو اپنے ہاتھوں سے تجہیز و تکفین کریں گے۔ واللہ عالم بالصواب۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک باقاعدگی سے